شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کرونا ویکسین سے متعلق ان مسکنسیپشنز کو بیان کرنے جا رہے ہیں جو سوشل میڈیا پر پھیلی ہوئی ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کرونا ویکسین محفوظ نہیں ہے کیونکہ اسے بہت ہی کم وقت میں تیار کر لیا گیا ہے۔ تمام آتھورائز ویکسین محفوظ اور مؤثر ہیں، حالانکہ انہیں ایک ریکارڈ وقت میں بنایا گیا ہے، مگر یہ بھی ان تمام مراحل سے گزری ہیں جن سے دیگر ویکسین گزرتی ہیں۔ ان کی حفاظت کے تمام معیاروں کو پورا کیا گیا ہے، کسی مرحلے کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ اس کے کلینیکل ٹرائل اور سیفٹی ریویوز نے تقریباً اتنا ہی وقت لیا ہے جتنی باقی ویکسین لیتی ہیں۔ تو اب تک کے تمام ریسرچ کے مطابق کرونا کی ویکسین مکمل طور پر محفوظ ہے۔ کیا کرونا ویکسین ڈی این اے کو بدل دے گی؟ پہلی ویکسین جسے ہنگامی استعمال کی اجازت دی گئی اس میں میسنجر آر این اے کو استعمال کیا گیا تھا، جو خلیوں کو اسپائک پروٹین بنانے کی ہدایت دیتا ہے جو کرونا وائرس میں پایا جاتا ہے۔ جب مدافعاتی نظام اس پروٹین کو پہچانتا ہے تو وہ اینٹی باڈیز بنا کر مدافعاتی رد عمل دیتا ہے اور جسم کو بتاتا ہے کہ کس طرح انفیکشن کے خلاف اس سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ میسنجر آر این اے کبھی بھی خلیے کے مرکزے میں داخل نہیں ہوتا جہاں پر ڈی این اے پایا جاتا ہے۔ جیسے ہی ایم آر این اے کی ہدایات جسم کو دینا بند ہوتی ہیں، جسم اس کا انسداد کر دیتا ہے۔ کرونا کی تمام ویکسین جسم کے اپنے مدافعاتی نظام کے ساتھ مل کر ہی بیماری کے خلاف مدافعت پیدا کرتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ کرونا کی ویکسین ڈی این اے کو نہیں بدلتی۔ یہ بس کرونا کی ویکسین سے متعلق ایک غلط فہمی ہے۔ کرونا کی ویکسین میں ٹریکنگ ڈیوائس یا مائکرو چپ ہے۔ کرونا کی ویکسین میں لوگوں کو ٹریک کرنے والی یا پھر ان کی معلومات کا ڈیٹا جمع کرنے والی کوئی بھی ویکسین موجود نہیں ہے۔ یہ مت اس وقت شروع ہوئی جب بل گیٹس نے ویکسین کے ریکارڈ کے بارے میں ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کے بارے میں ریمارکس دیے۔ تاہم جس ٹیکنالوجی سے متعلق بل گیٹس بات کر رہے تھے وہ مائکرو چپ یا پھر ٹریکنگ ڈیوائس کے بارے میں نہیں تھی۔ اسے تو کسی بھی طرح شامل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان کا کرونا ویکسین کی تیاری یا اس کی ٹیسٹنگ یا پھر ڈسٹریبیوشن سے بھی کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کرونا کی ویکسین میں کسی بھی قسم کا کوئی الیکٹرانیکل کمپوننٹ شامل نہیں ہے، بلکہ صرف وہی اجزاء شامل ہیں جو دیگر ویکسین میں پائے جاتے ہیں۔ کرونا کی ویکسین کے خطرناک سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں۔ کلینیکل ٹرائل کے دوران کچھ لوگوں کو سائیڈ ایفیکٹ محسوس ہوئے تھے، جیسے پٹھوں میں درد، ٹھنڈ لگنا اور سر میں درد وغیرہ۔ لوگوں کو ویکسین میں شامل کچھ اجزاء سے الرجی ہو سکتی ہے، اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ماضی میں بھی الرجی کی شکایت رہی ہو ان کو ویکسین نہیں لینی چاہیے، یا پھر استعمال سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے۔ کیا کرونا ویکسین عورتوں میں بانجھ پن کا سبب بن سکتا ہے؟ سوشل میڈیا پر یہ گمراہ کن خبریں چلنا شروع ہوئی کہ ویکسین سینسائٹن 1 نامی پروٹین کے خلاف جسم میں مدافعت پیدا کرتی ہے۔ سوشل میڈیا پر کیے گئے دعووں میں کہا گیا کہ کرونا میں موجود اسپائک پروٹین ویسا ہی ہے جیسا کہ اسپائک پروٹین پلیسینٹا میں ہوتا ہے، جسے سینسائٹن 1 کہتے ہیں، اور پریگنینسی کے دوران نشو و نما میں مدد دیتا ہے۔ جھوٹی رپورٹوں میں کہا گیا کہ کرونا کی ویکسین لینے سے جسم ان اسپائک پروٹین کے خلاف بھی مدافعت پیدا کرے گا اور نتیجتاً یہ فرٹیلٹی کو متاثر کرے گا۔ تاہم یہ دونوں اسپائک پروٹین ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور ویکسین لینے سے فرٹیلٹی پر بالکل بھی متاثر نہیں ہوگی، جبکہ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کے خلاف مدافعت کا متحرک ہونا بہت کم ہے، اس لیے بھی اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جو لوگ پہلے ہی کرونا سے متاثر ہو چکے ہیں ان کو ویکسین کی ضرورت نہیں۔ اس وقت ماہرین نہیں جانتے کہ کوئی بھی شخص کرونا سے صحت یاب ہونے کے بعد کتنی دیر تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ بعض لوگوں میں انفیکشن کے بعد مدافعت پیدا ہو جاتی ہے، اسے قدرتی مدافعت کہتے ہیں، تاہم یہ ہر شخص میں مختلف ہو سکتی ہے۔ ابتدائی تحقیق کے مطابق قدرتی مدافعت زیادہ دیر تک نہیں رہ سکتی، اس لیے ضروری ہے کہ ہر شخص کو، چاہے وہ کرونا سے متاثر ہو چکا ہو یا نہیں ہوا ہو، اسے ویکسینیشن کروا لینی چاہیے۔ جو لوگ کرونا کے رسک میں نہیں ہیں انہیں ویکسین کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ کو کرونا کا رسک نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی آپ کو کرونا ہونے اور اس کو پھیلانے کا خطرہ موجود ہے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی ویکسینیشن کروا لیں۔ اگر ویکسین بڑے پیمانے پر دستیاب ہو تو جو لوگ اسے لگوانے کے اہل ہیں وہ لگوا لیں۔ یہ نہ صرف آپ کی حفاظت کرے گی بلکہ آپ کے گھر والوں اور کمیونٹی کو بھی محفوظ رکھے گی۔ ویکسین لگوانے سے دوسری بیماری سے متاثر ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ ابھی تک ایسے کوئی بھی ایویڈنس موجود نہیں ہے جو ہمیں یہ بتاتے ہوں کہ ویکسین لگوانے سے آپ کو کسی دوسری بیماری یا انفیکشن لگنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ لہٰذا اس
مسکنسیپشن سے بھی دور رہنا چاہیے اور ویکسین لگوا لینی چاہیے، کیونکہ ابھی تک ہمارے پاس اس قسم کے کوئی بھی معلومات موجود نہیں ہیں۔ کیا اس صورت میں ویکسین لگوانا محفوظ ہوگا کہ جب پریگننسی کا پلان ہو؟ اگر آپ مستقبل میں حمل سے ہونا چاہتی ہیں یا پھر ایسا کوئی پلان تو آپ تب بھی ویکسین لگوا سکتی ہیں۔ ابھی تک ایسے کوئی ایویڈنس نہیں ملے ہیں کہ ویکسینیشن پریگننسی سے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا کر سکتی ہے۔ تاہم باقی ویکسینیشنز کی طرح کووڈ ویکسین سے متعلق بھی سائنسدان بھی مطالعہ کر رہے ہیں اور کئی سالوں تک اس کا مطالعہ یوں ہی چل سکتا ہے۔ جب ہم سب ویکسین لگوا لیں گے تو پینڈیمک ختم ہو جائے گی۔ جب ہم سب ویکسینیشن کروا لیں گے تو کیا ہم پینڈیمک سے پہلے والی زندگی میں واپس چلے جائیں گے؟ تاہم یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں جانتے کہ آیا ویکسینیشن اسمپٹومیٹک انفیکشن سے کتنا محفوظ رکھے گی۔ یہ اب بھی ممکن ہے کہ ویکسینیشن کروانے والے لوگ بھی مستقبل میں اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اور اس کو پھیلا سکتے ہیں۔ کرونا ویکسین کو لے کر ہر شخص خود ہی ماہر بنا بیٹھا ہے اور اپنی آراء کو عام کرتا پھر رہا ہے۔ جو چاہے وہی افواہ پھیلا دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی قسم کی افواہ پر کان نہ دھریں اور ویکسینیشن کروا لیں، یا پھر ویکسینیشن کروانے سے پہلے ان افواہوں کے متعلق ماہرین سے معلومات لے لیں۔ کسی بھی افواہ پر اس وقت تک کان نہ دھریں جب تک کہ کوئی مستند ادارہ اس کی تصدیق نہ کر دے، اور احتیاط کرتے رہیں، کیونکہ احتیاط ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں اس سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اور سب کو اس کرونا کی وبا سے محفوظ رکھے۔ اگر آپ کرونا کی ویکسین سے متعلق کسی بھی قسم کی معلومات چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔